بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک عامر اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عامر اوان ٹاکس. میں آج بات کرنا چاہوں گا موجودہ صورتحال پہ. جیسا کہ آج 21 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے. تحریک لبیک نے اپنے پرامن ناموس رسالت مارچ کا اعلان کیا تھا، جس کی شروعات کر دی ہے، اور وہ مارچ لاہور سے مسجد رحمت للعالمین سے اسلام آباد کی طرف نکل پڑا ہے. اس دوران لاسٹ نائٹ جو ہماری 20 اور 21 کی درمیانی رات تھی، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات، اس دوران وزیر قانون جو تھے وہ ایک چل کر آئے یہاں پر مسجد رحمت للعالمین میں. میڈیا ٹرائل بھی ایک ہوا کہ پنجاب حکومت ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا. منسوخ سے مراد کہ وہ معاہدہ ان کا پایہ تکمیل تک نہ پہنچا. اس کی ایک بیسک ریزن یہ تھی کہ جو جناب تشریف لائے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، ہم آپ کے بندے بھی چھوڑ دیں گے، اور ہم جو ہے ہم پر پریشر ہے یورپی یونین کا، سفیر نہیں ہے پاکستان میں، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں. جس پر وہ ٹائم لینے کے بعد کہ ہم وزیر اعظم عمران خان سے اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں عثمان بزدار، ان سے مشاورت کریں گے. ان سے مشاورت کرنے کے بعد دین ایک اور میٹنگ آپ سے ارینج کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی میٹنگ ارینج کرتے یا دوبارہ وہ رابطہ کرتے یا آتے، تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرامن ناموس رسالت مارچ جو ہے وہ لاہور سے چل پڑا ہے اسلام آباد، فیض آباد کی طرف. اور اس وقت اگر آپ کو صورتحال بتائی جائے تو پورے لاہور کے اندر تمام داخلی اور خارجی جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. تمام داخلی اور خارجی راستے بند کرنے کے ساتھ ساتھ تمام انٹرچینجز پر، تمام آستانوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہیں. اور اس وقت میرے خیال میں یہ جو مارچ ہے، جو ناموس رسالت کا مارچ ہے، یہ اس شدت سے اسلام آباد کی طرف نکل پڑا ہے کہ میرے خیال میں حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس مارچ کو روک سکے. اور یہ اپنی ایک پاور دکھانے کی کوشش کریں گے، جس طرح ماضی میں بھی ہوا. ماضی میں بھی جتنی بھی حکومتیں، نون لیگ کی حکومت تھی یا پی ٹی آئی کی حکومت تھی، انہوں نے زور کے بلبوتے پر ناموس رسالت مارچ، حرمت رسول مارچ، جو بھی تحریک لبیک کی طرف سے جو مارچ کا اعلان کیا جاتا تھا، تو اس کو انہوں نے روکنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر ان کی کہیں بھی ان سے وہ جو مارچ تھا اس کو رکاوٹ نہ ڈال سکے. ہاں، وہاں کچھ شہید بھی ہوئے اور بہت ساری پریشانی کا بھی سامنا رہا. لیکن اس وقت ایک اور چیز اگر آپ کو بتائی جائے تو ٹی ایل پی نے لاسٹ 6-7 ڈیز 15 ڈیز سے انہوں نے ایک بڑے پیارے سے انداز میں بڑا پرامن سا احتجاج انہوں نے جاری رکھا. روڈ کے دونوں طرف وہ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک بینرز بھی رکھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو معاہدہ ہے، جو اپریل میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں موجودہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ بھی شامل تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ شامل تھے. وفاقی وزیر مذہبی امور نور اللہ قادری بھی اس میں شامل تھے، جن کے سگنیچر بھی ہیں، معاہدہ عوام کے سامنے بھی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس معاہدے پر جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل امپلیمنٹ کروائیں گے، مگر انفارچونیٹلی وہ اس پر امپلیمنٹ کروانے سے قاصر رہے. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں. آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے، میں اسی ٹاپک کو یہیں سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کروں گا. ایک اور جو ہے ہمارے لیے سب سے بہترین بات، یہ پتہ نہیں اس کو بہترین کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میرے لیے تو یہ بڑی شاکڈ ہے کہ پاکستان کا حال یہ ہے اس وقت، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں ایک تو ملین مارچ، ایک ناموس رسالت مارچ لاہور سے اسلام آباد کی طرف چل پڑا ہے جو آن روڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم نے بھی اپنا ایک احتجاج مہنگائی کے خلاف، انہوں نے بھی اپنا ایک مارچ شروع کرنے کا ایک عندیہ دیا ہے. اور ہمارا جو وزیر داخلہ ہے، جو انٹیریئر منسٹر ہے، اس کو آپ دیکھیں، اس کی سنسیریٹی دیکھیں، وہ کتنا مخلص ہے پاکستان کے ساتھ، وہ اپنے حالات سے کتنا پریشان ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے دبئی چلا گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے! کیا یہ سنسیریٹی ہے؟ کیا یہ ملک چلانے والے ہیں؟ ان کے اپنے ملک کے حالات خراب ہیں. پاکستان کے 2 بڑے شہر لاہور ہے، راول پنڈی ہے، اسلام آباد ہے، ان کو ریڈ زون بنا دیا گیا ہے، اور وزیر داخلہ صاحب میچ دیکھنے کے لیے دبئی چلے گئے ہیں. ماشاءاللہ.
تو یہ ان کی سنسیئرٹی ہے، یہ ان کی پریشانی کا عالم ہے. اور اس وقت ناموس رسالت مارچ یہاں پر آ رہا ہے. ان کے جو معاہدات ہیں ناموس رسالت والوں کے، وہ معاہدہ جائز مطالبات ہیں. ہر مسلمان کا وہ مطالبہ ہے، ہر امت محمدی میں جو ہے اس کا یہ مطالبہ ہے کہ جو ہمارے نبی کی حرمت جنہوں نے خراب کی، جو ہمارے نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے بناتے ہیں اور سرکاری سطح پر مناتے ہیں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ رہیں لائک فرانس. اب فرانس نے جو کام کیا اس نے سرکاری سطح پر یہ کام کیا. ناموس رسالت مارچ والوں کا ایک ہی کنسیپٹ تھا کہ آپ یہ جو آپ کا ایک پاکستان ہے یہ سرکاری طور پہ ان کو جواب دے دے. جواب کیا دینا ہے کہ ان کی جو برآمدات ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا سرکاری سطح پر جو ہے بائیکاٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور بھی نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کا جو سفیر ہے اس کو آپ یہاں سے کک آؤٹ کریں تاکہ وہ دوبارہ پوری دنیا میں کسی کی جرت نہ ہو کہ ہاں وہ نبی کی حرمت پر مر مٹنے والے تیار بیٹھے ہیں، وہ نبی کی محبت میں اتنے غیرت مند ہیں کہ اگر ہم ان کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے تو وہ ہم سے بائیکاٹ کر لیں گے. اور ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں، ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ اس قابل بنائیں. آپ میں تو ابیلٹیز ہی نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب. آپ کے وہ نعرے، وہ کھوکھلے نعرے کہاں پر گئے؟ آپ کا وہ ویژن کہاں پر گیا؟ آپ نے مہنگائی 3 سالوں کے اندر میں پی ایم ایل این کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں اگر ایکویلٹی دیکھی جائے تو پی ایم ایل این سے زیادہ مہنگائی آپ نے کر دی ہے. کون کرتا ہے؟ کس نے کہا کہ آپ مہنگائی کریں؟ آپ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کا ایک کال تھا، آپ نے کہا تھا جب آپ کا پرائم منسٹر چور ہوتا ہے تو وہ ٹیکس آپ پر لگاتا ہے. تو اس وقت تو ہزاروں گنا ٹیکس آپ نے لگا دیے ہیں. امپورٹ پاکستان کی بند ہو چکی ہے، ایکسپورٹ ہماری بالکل ڈیگریڈ ہو چکی ہے. آپ پتہ نہیں کاغذوں میں کیا کرتے جا رہے ہیں. یہ تو جب آپ کی حکومت ختم ہوگی تب جا کے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کھایا ہے اور کیا بچایا ہے. یہ تو تب جا کے آئیڈیا ہوگا تمام لوگوں کو. اس طرح آپ کو میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ ناموس رسالت مارچ اب آ رہی ہے اور یہاں پر ریڈ زون پورا فیض آباد بند ہے. راول پنڈی کے بہت مین جو سٹریٹس ہیں، سٹیڈیم روڈ ہے، مری روڈ ہے، فیض آباد ہے، اسلام آباد ہائی وے ہے، یا آپ چاندنی چوک مشرق کی طرف دیکھیں یہ ہے، یا کمیٹی چوک ہے، یہ تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ اسلام آباد جائیں تو وہاں پر بھی بند ہے اور بہت سارے پولیس والے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ حکومت لاشیں گرانے کے بعد معاہدے پر آتی ہے تو پہلے کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا تکلیف ہے اس حکومت کو؟ کیوں نہیں یہ اپنے آپ کو جناب کسی نقصان اٹھائے بغیر یہ معاہدہ پورا کرتی؟ اور مومن تو وعدہ خلاف ہوتا ہی نہیں ہے. مومن تو وعدہ خلاف ہوتے نہیں ہے. یہ یہود و نصارہ کی محبت میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے، کیے گئے وعدے کوئی پورا کرنا گوارا نہیں کیا. اور پھر سب سے بڑی بات ان کا ایک اور جو ہے وہ معاہدہ بھی ہے ان کا ایک اور ان کے ساتھ کہ ہمارے جو قائد ہیں امیر محترم علامہ سعد حسین رضوی، ان کو انہوں نے نظر بند کر دیا. اور نظر بند کرنے کے بعد جو ہے ان پر ایف آئی آرز، نظر بندی کے بعد، گرفتاری کے بعد ان پر ایف آئی آرز دیں اور یہ سارا معاملات چلتے رہے. پھر ہائی کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ میں گئے. ایک لمبے پروسیس کے بعد ان کی ڈیوریشن آف جو نظر بندی کی جو ڈیوریشن تھی وہ بھی کمپلیٹ ہوگی. اس کے باوجود ہائی کورٹ نے ان کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا، سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کی نظر بندی کو کالعدم قرار دیا اور حکومت اپنی بدماشی پہ اتر آئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو چھوڑنا نہیں ہے، آپ میں دمخم ہے تو چھڑوا لیں. آگے دمخم دکھانے آپ کو. اب آپ نبیڑے ان کے ساتھ. اب آپ ان کو ماریں گے، قتل کریں گے تو کیا یہ قتل کرنے سے یہ آپ کی حکومت کے سر جائے گا خان صاحب؟ جی ہاں، یہ آپ ذلیل ہوں گے. آپ کی سیاست کا نام و نشان نہیں رہنا آنے والے 3 سالوں میں، 2 سالوں میں. آپ دیکھ لیجئے گا آپ نے جس قدر اپنی ذات کو اور اپنی پی ٹی آئی کو آپ نے بدنام کر دیا ہے، شاید پاکستان کی کوئی جماعت اس قدر بدنام نہیں ہے. چوری، رشوت، یہ آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ عام ہو چکا ہے. قتل و غارت گری آپ کی حکومت میں عام ہو چکا ہے. آپ یہاں دیکھیں تو اپنی سکی ماں اپنے بچوں کو زہر دے دیتی ہے بھوک کی وجہ سے. یہ آپ کی حکومت میں عام ہو چکا ہے. اور ایک آپ ہیں کہ آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا پی کر آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کو تو یہ نہیں پتا چلتا کہ میں پرائم منسٹر ہوں یا نہیں. وہ تو آپ کی بیوی آپ کو بتاتی ہے کہ جی یو آر اے پرائم منسٹر، آپ کر سکتے ہیں کچھ. اللہ آپ کو ہدایت دے. اللہ ہمارے ملک کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. میں یہ دعا کروں گا کہ یہ جو ناموس رسالت مارچ لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہا ہے، اللہ کرے اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. وہ مارچ رکنے والا تو ہے نہیں. یہ تو ہر سیاسی سماجی بندہ جانتا ہے، ہر اینکر پرسن جانتا ہے، ہر میڈیا پرسن جانتا ہے، حکومتی اراکین بھی جانتے ہیں، اور ہماری جو بھی ہمارے دیگر ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مارچ نہ رکنے والا ہے، نہ یہ رکے گا. اور آپ کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تو کرنا پڑے گا، معاہدہ تو کرنا پڑے گا. اور اگر یہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کی جرت نہیں ہوگی، یقیناً آپ کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ ان کو یہاں سے اٹھا سکیں. رکنے والے تو وہ نہیں ہے. لہذا خدا را
اٹس اے ہمبلی ریکویسٹ ٹو یو کہ آپ ان کو تھوڑا سا فیس کریں، ان کے ساتھ معاہدہ کریں، جو آپ نے معاہدے کیے ان پر منع عمل کروائیں اور اس کو اسی جگہ پر پوسٹ پون کروائیں. ادروائز یہ وہ آپ کی آنکھ میں کنکر بنیں گے کہ آپ ابھی تکلیف سے کرا رہے ہیں. آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا، اور جب آپ کو نظر آنا بند ہو گیا تو آپ یقین رکھیں آپ منہ کے بل اوندے گریں گے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اہل اسلام کا حامی و ناصر ہو. مع السلام.